امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، وطن سیاسی۔ زخمی محبت اپنے وقت کے سب سے المناک ہیروز میں سے ایک کی کہانی ہے۔ ایک ہیرو جسے اپنے خاندان کی بربادی کا سامنا کرنے کی مذمت کرنا پڑتی ہے جبکہ وہ روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جو اپنے خاندان اور اس کی دبی ہوئی عورت کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے برباد ہے۔ ایک قوم کے دوبارہ جنم لینے کی کہانی۔ نمبر 8، ترزی۔ ایک سچی کہانی پر مبنی اس سیریز میں پیامی کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، جو ایک مشہور نوجوان درزی ہے جسے اپنے دادا سے وراثت میں ہنر اور ایک کامیاب کاروبار ملا ہے۔ اپنے دادا کی موت کے ساتھ پیامی اپنا سب سے بڑا راز، اس کے والد کو دماغی بیماری کا سامنا ہے، استنبول میں اپنی زندگی کے مرکز میں لاتا ہے اور اب اسے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے بغیر کسی روح کو سچائی کا پتہ چلے۔ ایسود ایک بدسلوکی والے رشتے سے بھاگتے ہوئے خود کو اس راز کے بیچ میں پاتی ہے اپنے اصرار کے ساتھ۔ نمبر 7، دا گریٹ سیلجوکس الپ ارسلان۔ یہ سیریز جو عظیم سلجوق ریاست کے حکمران سلطان الپ ارسلان کی زندگی کے بارے میں بتائے گی، جس نے 1071 میں بازنطینی فوج کو شکست دی اور اناطولیہ کے دروازے ترکوں کے لیے کھول دیے۔ عظیم سلجوقیوں کی طرف سے ایک اسپن آف ہے، انصاف کے محافظ۔ نمبر 6، یالی چپکنی۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے، اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 5، چوب آدم۔ چھوٹی عمر میں زندگی سے نمرد آزما ہونے والا تامر اپنے خاندان کی پریشانیوں سے تنگ آ چکا ہے۔ ان تمام مشکل حالات کو کھیل میں بدل کر تامر اپنے اندر کے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی بہن مریم کے ساتھ وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا جب اس کے والدین نے اسے وہاں چھوڑ دیا۔ تامر اب شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ اس کی کمپنی ایک دیو ہیکل امریکی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن جاتی ہے جب اس کا ڈیزائن کردہ کمپیوٹر گیم بہت کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ باسفورس پر ایک ولا خریدتا ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو ایک چھت کے نیچے جمع کر سکے۔ اس کی ماں آئسل اور والد بلند جو ولا میں آباد ہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں کر سکتے۔ تامر کو ماضی کو بھولنا بہت مشکل لگتا ہے۔ تامر جس توازن کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس وقت بدل جاتا ہے جب اس کا سامنا پیری سے ہوتا ہے۔ نمبر 4، کرسید ویر شورا۔ کرسید اور شورا نے لیفٹیننٹ کرسید کی بہادری کی کہانی بیان کی ہے، جو ترک نژاد کیریبیا کے ایک امیر زمیندار کا پہلا بیٹا ہے جو شورا سے محبت کرتا ہے، جو ایک عظیم روسی خاندان کی خوبصورت بیٹی ہے۔ لیکن سید کے والد ہمیشہ اس بات پر راضی رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ترک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے اہل خانہ کی خواہشات کے خلاف محبت کرنے والے اکٹھے بھاگ جاتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں استنبول میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے منجمد بنجر زمینوں کا ایک خطرناک سفر طے کرتے ہیں، جہاں انہیں خاندان کی قوتوں، معاشرے کی توقعات کے خلاف اپنی محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور تاریخ کے واقعات۔ نمبر 3، مائی ہوم مائی ڈیسٹنی۔
زینب ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کم مواقع ہیں۔ اس کا باپ شرابی ہے، اس کی ماں کمزور ہے اور اس کا بھائی علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اس کی قسمت اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ خاندان جو اس کی ماں کو صفائی کرنے والی خاتون کے طور پر ملازم رکھتا ہے، نوجوان لڑکی کو گود لینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کو بہتر زندگی دینے کی امید میں راضی ہیں۔ وہ سیکھے گی، پیار کرے گی اور خوبصورت چیزوں سے گھرے گی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے نہ ہونے کا احساس رکھتی ہے۔ غریب اور معصوم زینب ایک ہوشیار، پڑھی لکھی اور خوبصورت نوجوان عورت میں بدل جاتی ہے، جس کی شادی معاشرے کے اوپری حصے کے ایک خوابیدہ آدمی سے ہو جاتی ہے۔ تاہم یہ افسانہ ایک حیران کن انجام کو پہنچے گا جب اس کی پیدائشی ماں اپنی بیٹی کی زندگی پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے اور اسے اپنے گھر واپس لانے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ نمبر 2، معصوم لار اپارٹمانی۔ گلسیرن باچیولو کی ایک کتاب پر مبنی یہ سیریز ایک بیمار والدین کے 4 بہن بھائیوں کی کہانی بیان کرتی ہے، جو جنونی بیٹیاں صفیہ اور گلبن، ایک بیٹی دمہ میں مبتلا ہے اور ایک بیٹا خان، جس نے اپنی پوری زندگی ان کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ خاندان کی ضروریات، کام اور گھر کے درمیان انتھک شٹلنگ۔ ایک وفادار دن خان کی دنیا دیکھتے ہی بدل جائے گی اور اسے فوری طور پر انجی سے محبت ہو جائے گی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار خان اپنی خوشی خود تلاش کرے گا۔ نمبر 1، فاطمہ گل سچنے۔ فاطمہ گل سچنے ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے، جو مرکزی کردار ہیں۔ فاطمہ گل، جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم، جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے۔ اس کی بھابھی کو رشوت دے کر فاطمہ گل مصطفیٰ کی فیونسی ہے، جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے پیچھے ہے۔ اس سے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔